کتابیں تھے وہ صرف نبیوں کے پرانے نبیوں پر نازل ہوئے اور پوری کتابیں ایک ساتھ کرنی تھی، مگر قرآن کو اللہ نے ایک ساتھ نازل نہیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور آپ بھی سنتے ہیں کہ ابھی ہم پڑھتے ہیں اثر لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر یہ قرآن پہاڑ پر بھی نازل ہوتا تو رضا رضا ہو جاتا۔ اب رہا مسئلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ چاہتا ہے تو پرانے جو بھی نبی کی امتیں تھیں وہ دعویٰ کرنے لگے کہ ہمارے نبی پر پورے توریت ایک ساتھ اترا، زبور ایک ساتھ اترا، انجیل ایک ساتھ اترا، آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں، آپ پر قرآن ایک ساتھ نہیں اتر رہا ہے، تھوڑا تھوڑا کبھی یہ اترتا ہے، کبھی یہ آیت اترتی ہے، کبھی وہ آیت اترتی ہے۔ تو اللہ اس کے جواب میں فرماتا ہے کوئی جب حضور کو جو بھی تانا دیتے تھے تو حضور کو جب تانا دیا جاتا تھا وہ تانے کے جواب میں حضور جواب نہیں دیتے تھے، پرانے نبیوں کے جواب، پرانے نبیوں کو اگر ان کی امتیں کچھ کو تانا دیتی تھی تو وہ نبی پر اٹھ کر جواب دیتے تھے، مگر جب حضور کا مسئلہ آتا کس حضور پر انگلی نمائی کرتے، مشتمائی کرتے یا حضور کو تانا دیتے تو حضور کبھی جواب نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ کو دوسری آیتوں کے ذریعے اللہ نے قرآن کے ذریعے ان کو جواب دیتا تھا۔ کذالک نثبت بہ فؤادک، ہم ایسے ہی اتارتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو چاہتے ہیں تو اللہ نے تھوڑا تھوڑا پہلے اب یہ بھی ایک طریقہ بتایا گیا بزرگوں نے کہ کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر پورا قرآن ایک ساتھ نازل نہیں ہوا، اس میں بھی مسئلہ ہے۔ جب لوگ مکہ میں پورے کافر تھے اور مانتے نہیں تھے، شراب عام تھی، پورے غلام میں پڑے ہوئے تھے، تو وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز کوئی بولتے تو وہ لوگ اس کو پہلے آہستہ سے نماز پڑھنے سے پہلے شراب پی کر نماز سے خارج بن رہا ہو، ایسی ان کو عادت ہونے کے لیے چھوٹی چھوٹی اللہ نے آیتیں اتار کے دیا، ان کو عادت ہوتی گئی، ایک کے بعد ایک آیت، ایک کے بعد ایک آیت، ایک کے بعد ایک آیت، تو لوگوں کو بھی آسانی ہوئی۔ یہ حضور کی امت کو اللہ چاہتا ہے، اسی وجہ سے ان کے لیے پوری قرآن اگر ایک ہی ساتھ میں اترتا کہ پورے احکام اتر جاتے کہ شراب حرام ہے، یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کرنا، یہ گناہ ہے، وہ یہ حرام ہے، اس طور پر اگر پوری آیتیں ایک ہی ساتھ اگر قرآن اترتا تو وہ لوگ انکار کر دیتے۔ یہ حضور کی امت کو اللہ قریب لانا چاہتا تھا، اسی وجہ سے قرآن کو آہستہ 23 سال میں پورا حضور کی امت حضور پر نازل کیا اس میں۔ اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یہ عبادت کی رات ہے، جاگنے کی رات ہے، یہ گپ شپ مارنے کی نہیں ہے، یہ اس رات کو سمجھنا ہے۔ ایک دن جو آپ دیکھتے ہیں تاجر لوگ باہر مارکیٹوں میں ایک مہینے میں اپنا کاروبار کر کے سال بھر کا کما لیتے ہیں، جو عقل والے ہیں وہ ایک مہینے میں جیسا رمضان ملا شب قدر کی رات ہے، اس کی اہمیت علماء اکرام ہمیشہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات عبادت کرنا ہے 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ عبادت کے لیے اس رات دی گئی کہ ہم ہر روز کیا ہوتا ہے اللہ سے ہم مانگتے ہیں، نمازوں میں مانگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ یہ دے وہ دے، اللہ دے تو اس کی مرضی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، مگر آج کی رات اللہ جگنے کی رات جو شب قدر ہے یہ پہلے آسمان اول کی طرف اللہ نزول جلال کرتا ہے۔ نزول جلال مینس اللہ قریب آتا ہے، بندوں سے ہمیشہ وہ قریب رہتا ہے، مگر آج کی رات اللہ ندا دیتا ہے آج کی رات کون ہے مانگنے والے مجھ سے مانگو، دینے والا میں ہوں۔ آپ فرشتوں کو بھیجتا ہے اور فرشتوں کو بھیج کر مسابقہ کراتا ہے، دیکھو فرشتوں تم کو کہہ دیے تھے یہ خون خرابہ کرنے والے ہیں، دیکھو کیسے آپ یہ خون خرابہ تم نے کہا تھا کہ اللہ کے بندے جو آدم علیہ السلام کی اولاد ہے خون خرابہ کریں گی، ہم فرشتے ہیں، ہم بہتر ہیں، ہم کو اللہ کو خلیفہ نہیں بنایا، یہ آدم علیہ السلام کی امت کو بنایا۔ آج کی رات اللہ بتاتا ہے دیکھو تم نے کہا تھا یہ امت ہے، حضور کی امت کس طور پر عبادت کرتی ہے، ان کو میں نے ان کی ترکیب میں اللہ نے بتا کر یہ عبادت کو فرشتوں پر بتاتا ہے، گواہ بناتا ہے۔ آج کی رات میں جو لوگ سمجھتے ہیں 1000 مہینوں سے بہتر ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ اور اس کی اہمیت کس وجہ سے، قرآن کی وجہ سے۔ قرآن کیا مطلب ہے؟ جب اس آج کی رات اتر رہی، قرآن رات کے اوپر نہیں اتر رہی تھی، قرآن اتر رہی تھی تو رات تھی، یہ رات کو افضل ملی، رات کو افضلیت مل گئی۔ قرآن حضور کی جب رات کو
اتنی افضلیت ملی جب حضور کی ذات کو آپ سمجھنے کی ضرورت ہے. حضور کی ذات پہ جب قرآن اترا تو حضور کو آپ کو بھی تھوڑا سا ذکر کرتا ہوں. حضور کا دل پر اتنی پہاڑ ابھی آیت کی تلاوت کیا تھا کہ اگر پہاڑ پر بھی قرآن اترتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. وہ حضور کا دل اللہ نے اس طور پر بنایا اور اس کو اللہ نے ان کے دل پر اتارا. اور احادیث میں بھی ہے, آپ سنتے ہو کہ علماء کرام سے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے, ایک آیت کا نزول ہوا. آیت کا نزول ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آیت کا نزول ہوتا تو حضور کے پیشانے پر پسینہ کبھی کبھی آ جاتا تھا. تو جب اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے تو اونٹنی اس قرآن کو برداشت کرنے کے قابل نہیں پر چمک گئی. اتنا تکلیف دہ ہوگا نا. وہ حضور کا دل ہے جو قرآن کو برداشت کرتا ہے, جو برداشت کیا. اور حضور کی اسی وجہ سے بہت سی ہمارے لیے بہت سے کرم ہے, کرم نوازی ہے. اتنی مصیبتیں اٹھا کر اتنے کفار سے لڑ کر قرآن کو بچا کر لوگوں تک پہنچائے. اور صحابہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیے مکہ میں جو قرآن جس وقت نازل ہوتا تھا کتنے تکالیف کفار دیتے تھے, آپ سنتے ہیں, آپ کو معلوم ہے. وہ بولنے کا وقت نہیں ہے. میں آج کی رات کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ دوسرے جو سورت میں انا انزلنا کی سورت جو پڑھا اس کے اندر آپ لوگ سنتے ہیں کہ آج کی رات جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام ایسے فرشتے ہیں, اللہ نے ان کو ایسے پر دیا ہے, 700 پر ہیں ان کے. اگر ایک پر کو اگر کھول دیے تو پورا آسمان زمین پورا بھر جاتا. اللہ نے ان کو ویسی. اور دوسری امت کے لیے کبھی نبیوں کے پاس آتے تھے, پرانے نبیوں کے پاس آتے تھے, ملاقات کر کے جاتے تھے. اور جبرائیل علیہ السلام اسی وقت آتے تھے جب عذاب دینا ہوتا دوسری امتوں میں. مگر یہ حضور کی امت پر رحم اور کرم کا معاملہ ہے کہ حضور کی امت کے لیے, امت کے لوگوں کے لیے آتے ہیں. آج کی رات ملتے ہیں, ملاقات کرتے ہیں, مسافہ کرتے ہیں. اور فرشتوں کے اللہ نے ایسی جھومر بیچتا ہے کہ زمین پر آسمان بہت چوڑی وسیع جگہ ہے, وہاں پر فرشتے بہت ہیں, وہ زمین پر پورے ایک ساتھ نہیں سما سکتے. تو تھوڑے تھوڑے آج کی رات اترتے رہتے ہیں. اور شب قدر کی قبولیت کی رات بھی شب قدر کس طور پر پہچاننا, یہ بھی ایک نشانی بتائے ہیں کہ 10 راتوں کے بعد جس رات میں فجر کے بعد سورج میں روشنی کم ہوگی, سورج میں گرمی کم ہوگی, وہ رات شب قدر کی رات سمجھنا. اس لیے کہ فرشتے اتنے اترتے ہیں آسمان سے کہ اندازہ نہیں لگا سکتے. جب رات سے مغرب سے لے کر فجر تک آتے رہتے ہیں, ان کی ایک ٹکڑی آتے رہتی جاتی رہتی, ملاقات کرتے رہتی ہے. تو فجر کے بعد پوری ٹکڑی واپس جب جاتے رہتی تو سورج کے آڑ میں آ جاتی. وہ آڑ میں آنے کی وجہ سے یہ بتایا گیا کہ آج کی رات وہ لوگ دیکھتے ہیں فجر کے بعد, دیکھو سورج میں آج یہاں گرمی ہے کیا. جب گرمی نہیں ہے, نرمی ہے, تو سمجھ جانا کہ رات میں شب قدر تھی. یہ نشانی فرمایا بزرگان نے. ہم کو موقع ملا ہے کہ اللہ نے ہم کو ایک مہینہ دیا. یہ اللہ کا کرم ہے کہ حضور کی امت ہے کہ ہم کو ایک مہینے کے ایک دن عبادت کرنے سے ایک مہینوں سے افضل, 1000 مہینوں سے افضل کتنی عبادت ہوتی. بیٹھ کے کرے تو حساب لگائیے. یہ ایک مہینہ ہم کو ٹریننگ کے طور پر دیا گیا کہ قرآن پڑھو, قرآن سے سب کچھ ہوتا ہے. اور ایک بات بتاتا ہوں, قرآن کی اتنی بڑی اہمیت ہے. ایک عام پیپر لے لو, سادہ پیپر لے لو, سادہ پیپر میں نیچے پڑھ کے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. جب آپ قرآن ایک قلم لے کے اللہ بول کے لکھو یا محمد بول کے لکھو, اور وہ کاغذ کی اہمیت بڑھ جائے. وہ عام کاغذ نہیں ہوتا, پہلے عام کاغذ تھا مگر وہ کاغذ کو اللہ کے نام سے نسبت ہو گئی اور وہ عام کاغذ نہیں رہا. اسی طرح قرآن کو بہت بڑی اہمیت ہے کہ قرآن کو بزرگان کی اور قرآن کے بارے میں آتا ہے کہ تم بغیر وضو کے نہیں جی سکتے. قرآن کے حروف جو لکھے گئے وہ قرآن نہیں, وہ قرآن حرف ہے, کافی لکھ سکتے ہو اس پر, مگر اللہ کا نام لکھتے اس کی اہمیت بڑھ جاتی. اب قرآن کے علاوہ اور سے بزرگان نے یہ فرمایا کہ قرآن کے اوپر جہاں لکھے ہوا ہے اس کے علاوہ جہاں خالی پیپر ہوتا ہے وہاں بھی نہیں لکھ سکتے آپ. اس کی اٹے